السلام علیکم ناظرین، ابھی تک کی سب سے بڑی خبریں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایران کے حوالے سے۔ ایران میں بڑے زوردار دھماکے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے خطرناک ترین اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران اس مشکل وقت سے کیسے نکلے گا؟ روس اور چائنا اب کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ اور ایران کے پاس پلس پوائنٹ کیا ہے؟ ایران کے پاس سب سے بڑا ایج کیا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ یو ایس نیوکلیئر سبمرین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اٹ از ہیڈنگ ٹورڈز ایران۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اس کو لے کر کے اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ یو ایس ایس ابراہم لنکن سے بھی بڑی خبر ہے، یہ ٹرمپ کی تمام دھمکیوں سے بھی بڑی خبر ہے، اور یہ ایک ایسی الارمنگ سچویشن ہے جو کسی بھی وقت جنگ چھیڑ سکتی ہے۔ یعنی یو ایس نیوکلیئر سبمرین کا ایران کی طرف بڑھنا، ایران کی طرف آنا، یہ انتہائی بڑی تشویشناک خبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، ان کو نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن وہ بال بچ گئے۔ وہ کیسے بچے اور امریکی اور اسرائیلی جاسوسوں کا کیسے پتہ چلا اور وہ کہاں ہیں؟ اب ایران نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ ایران کیا جوابی کارروائی کر سکتا ہے؟ اگلے چند گھنٹے بڑے اہم ہیں اس حوالے سے، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آج 19 فروری ہے اور جمعرات کا دن ہے، اور آج پاکستان میں، بنگلہ دیش میں آج یقینی طور پہ پہلا روزہ بھی تھا۔ اب ناظرین، اس پوری سچویشن کو لے کر کے ایران اب کیسے ہینڈل کرے گا امریکہ کو، اب کیسے ہینڈل کرے گا اسرائیل کو، اور کس طریقے سے اب ریئیکٹ کرے گا؟ روس نے اور چائنا نے کیا بیک ڈور پالیسیز اپنائی ہیں، اور ابنائے ہرمز کے حوالے سے ایران نے کیا موقف اختیار کیا ہے؟ اور اس کی زد میں اب پورا مطلب ایک سمجھ لیں کہ پوری دنیا اس کی زد میں آنے والی ہے، اس جنگ کی زد میں آنے والی ہے، اور ابنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے یقینی طور پہ یہ ڈسٹربنس کتنی ہوگی اس کو ہم تفصیل میں جا کے جانیں گے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ سے تشویشناک پیش رفت سامنے یہ آئی ہے کہ ایران میں چند پراسرار دھماکے ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایران کی میزائل فیکٹری اور میزائلوں کے ذخیرے والے مقام پر زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس سے وہ علاقہ لرز اٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنا طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن مزید آگے بڑھا دیا ہے، اور ایک اور طیارہ بردار جہاز ایران کی جانب بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، اس سے بھی زیادہ اہم خبر، بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے جوہری صلاحیت رکھنے والی ابدوز ایران کی طرف روانہ کر دی ہے، جس کی ہم بات کر رہے تھے، یہ یو ایس نیوکلیئر سبمرین ناظرین جو اپنا سفر شروع کر چکی ہے۔ اور دوسری جانب ایران، جو چین ہے اور روس ہے، اس نے ایران کے ساتھ کس طریقے سے کھڑے ہونا ہے، اس کے اوپر دنیا کی نظریں ہیں۔ یہ بھی امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس وقت ایک سابق CIA افسر جان کے کاؤ بیان دیتے ہیں کہ ایران کے پاس ہائپر سونک میزائل موجود ہیں، اور انہیں روکنا امریکہ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے، یقینی طور پہ اس کے اوپر اب سب کی نظریں ہیں۔ ان کے مطابق چین اور روس نے بھی ایران کو ٹیکنالوجی فراہم کی ہے، جس سے ایران نے مقامی سطح پر مزید ترقی دی ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ایک طیارہ بردار جہاز جو ہے پورے شہر کے برابر ہو سکتا ہے، اور اس پر تقریباً 25,000 اہلکار موجود ہوتے ہیں، لیکن ایران اسے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اوپن سورس فلائٹ ڈیٹا کے مطابق ناظرین، ایک وقت میں امریکہ کے 40 طیارے فضا میں موجود تھے جو مکمل حملے کی تیاری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ 25 فضائی ری فیولنگ ٹینکر جو ہیں، طیارہ بردار ٹینکر، وہ امریکہ سے یورپ اور وہاں سے مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ کیے گئے ہیں، تاکہ لڑاکا طیاروں اور بمبار جہازوں کو فضاؤں میں ایندھن فراہم کیا جا سکے۔ اب ناظرین، اطلاعات کے مطابق اس ممکنہ کارروائی میں سینکڑوں جنگی طیارے حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ جو امریکہ ہے، ایران کی جوابی کارروائی کی صلاحیت کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ نشاندہی کی جا رہی ہے، یہ پریڈکشنز کی جا رہی ہیں۔ اب ایران کے اندر حالیہ دنوں میں کچھ پراسرار دھماکے ہوئے ہیں۔ بندر عباس میں، جہاں ایران کے اپنی بحریہ کی تیاریوں کے اندر مصروف عمل ہیں، ان کی افواج، وہ دھماکوں کی اطلاعات وہاں پہ آئی ہیں۔ بعض اوقات ایسے واقعات کو گیس لیکیج قرار دیا جاتا ہے، تاہم ماضی میں ایران کے اندر تخریبی کارروائیاں بھی ہوئی ہیں، وہ ہوتی رہی ہیں، اس کی خبریں بھی آپ نے دیکھی سنی ہوں گی۔ تہران صوبے میں بھی ایک عمارت میں دھماکہ ہوا ہے، آگ لگنے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ اب اسی طرح جنوبی ایران کے اہم شہر شیراز کے قریب پہاڑی علاقوں میں بھی دھماکے کی اطلاعات آئی ہیں۔ یہ ساری وہ خبریں ہیں جو بڑے ریڈ الرٹ ہیں، کسی بھی وقت صورتحال بدل سکتی ہے۔ اب یہاں پہ مبینہ طور پر زیر زمین میزائلوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے اس تہران میں۔ کچھ قیاس آرائیاں یہ بھی ہیں کہ یہ مقام ممکنہ طور پر جوہری تنصیبات اس کے اندر ہو سکتی ہیں، تاہم اس کی سرکاری تصدیق ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ممکنہ وجوہات میں اندرونی تخریب کاری، تجربات کے دوران حادثہ یا گیس لیکیج شامل ہو سکتی ہیں۔ یہ قیاس آرائیاں ہیں۔ اب ایران کی جانب سے اکثر ایسے واقعات کو ناظرین تکنیکی خرابی یا گیس دھماکہ قرار دیا جاتا ہے۔ جو ایرانی بحریہ ہے، وہ ان کے کمانڈر نے بیان دیا ہے کہ اگر حکم ملا
اور ہم ابنائے ہرمز کو بند کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ اب جس سے عالمی تیل کی ترسیل متاثر ہوگی، یہ تمام ایسی صورتحال ہے جو خطے کو مزید کشیدگی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ روس کا اور چائنا کا بڑا اہم کردار ہے کہ وہ کیا اعلان کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ جب روس نے مکمل طور پہ، ہمارے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ روس مکمل طور پہ ایران کی حمایت میں کھل کے بولنے کا فیصلہ کر لیا ہے روس نے۔ اب اگر روس اترتا ہے میدان میں اور مکمل طور پہ ایران کی حمایت کر کے اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی حمایت کرنے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے اور اپنی افواج کو بھی اس میں مداخلت کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا یا تو امریکہ پیچھے ہٹے گا یا پھر امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر ایران کا جو وہ اپنا آخری کارڈ کھیلنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے وہ والا معاملہ کیا جس سے کہ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے، تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی اور رمضان المبارک کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی بڑی ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے یقینی طور پہ یہ ڈسٹربنس میرے لیے، آپ کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو مشرق وسطیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح لنکڈ ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اللہ پاک محفوظ رکھے ہمیں، ہماری جانوں کو، تمام اہل ایمان کو، اہل اسلام کو۔ اللہ پاک مظلومین کی حفاظت فرمائے۔ اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔